جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سر، ہم بات کر رہے ہیں چونکہ آپ چائنا کے حوالے سے بات کریں تو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ جب وزیر اعظم صاحب کو گزشتہ دنوں بریفنگ دی گئی تو ان کو یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز A380 بھی یہ ایئرپورٹ ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایئرپورٹ جو ہے اب آپریشنل تقریباً ہو چکا ہے، تو آپ بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جب یہ ایئرپورٹ مکمل طور پر آپریشنل ہوگا اور چائنیز جو ہے یہاں سے چائناز جائیں گے عمان اور جو دبئی میں وہاں لوگ کام کرتے ہیں یا ان کے قریبی رشتہ داری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلی لائے گی اس خطے میں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ؟ دیکھیں، جب رابطے بڑھتے ہیں تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہمارا جو خطہ ہے پاکستان اور خصوصاً بلوچستان، پھر خصوصاً مکران، پھر گوادر، یہاں پہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایسے وسائل موجود ہیں جو ان کے کاروباری معاملات کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے پاس ڈیپ سی پورٹ ادھر ہے، موجود ہے، اور بلوچستان کا ساحل 650 کلومیٹر ہے۔ اگر ہم پورے پاکستان کے ساحل کی بات کرتے ہیں تو 800 کچھ کلومیٹر ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ موجود ہے گوادر کے ساتھ، اور پاکستان کا جو ایریا ہے بلوچستان اس کے ساتھ۔ تو ڈیپ سی پورٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ وہاں پہ جتنا بڑا جہاز لے آئیں وہ لنگر انداز بھی ہو سکتا ہے، وہ وہاں پہ آف لوڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مال اتر بھی سکتا ہے اور اس پہ مال چڑھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ فیسلٹی جو ہے یہ بہت زیادہ اٹریکشن ہے، اور یہ فیسلٹی اس وقت جدید دور میں تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے کی گئی ہے، لیکن گوادر برسوں سے ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ اور نہ صرف گوادر بلکہ پسنی بھی، کلمت بھی، اڑماڑا بھی، یہ سارے جو ہیں یہ بیسز ہوا کرتے تھے۔ یہ جو اس وقت کی جتنی بھی فوجیں ہوتی تھیں وہ وہاں پہ جو ہے اپنے فوجی معاملات دیکھتے تھے۔ پھر کاروبار کے حوالے سے یہاں پہ بڑے بڑے جہاز آ کے رکتے تھے، یورپ سے، امریکہ سے یہاں پہ کاروبار ہوتا تھا۔ اور ایسٹ انڈیا نیویگیشن کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی تھی جس کا جہاز پسنی میں آ کے رکتا تھا، اور وہاں پہ وہ ٹریڈنگ کرتے تھے، اور جو خورد و نوش ان کو ضرورت پڑتی تھی جہاز میں وہ لوڈ ہوتا تھا، اور جو چیز ان کو وہاں پہ بیچنی ہوتی تھی وہ وہاں سے آف لوڈ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا۔ یہ تو کسی وجہ سے پاکستان بننے کے بعد یہ سلو ڈاؤن ہو گیا، اس خطے کے اوپر جو ہے وہ توجہ اس طریقے سے نہیں رہی جس طریقے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو اب گوادر جو ہے وہ ایک ڈیپ سی پورٹ آلریڈی موجود ہے، وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ٹرمینل بن چکا ہے جو کہ ایکٹیو ہے، وہاں پہ جہاز آ کے رکتے ہیں، جہاز وہاں پہ آف لوڈ کرتے ہیں، وہاں سے لوڈ بھی سم ٹائم کبھی کبھار ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اور ایک بہت بڑے روڈ نیٹ ورک کے ساتھ وہ افغانستان بھی جا رہے ہیں اور وہ جو ہے چائنا بھی وہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ پوری ایکٹیویٹی اس خطے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے برابر میں دبئی ہے، دبئی کی ترقی کو آپ دیکھیں کہ 50 سال میں ان کا جی ڈی پی کس لیول پہ پہنچ گیا۔ جہاں پہ ریت زیادہ تھی، مین پاور کم تھی، انہوں نے پوری دنیا سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کو وہاں پہ ڈیولپ کیا۔ تو گوادر جو ہے وہ اٹ سیلف خود اس کی حیثیت جو ہے وہ ریت کا ٹیلا نہیں ہے، وہاں پہ ایگریکلچر بھی ہوتا ہے، وہاں پہ زراعت ہوتا ہے، وہاں پہ فشنگ ہوتی ہے، وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ طول و عرض پہ چلے جائیں تو جس حصے میں گوادر واقع ہے اس کے پیچھے بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے کے پی کے پنجاب کشمیر تک جو ہے یہ اس کی ٹیل ہے۔ اتنی آبادی ہے ادھر کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ ہر قسم کا کاروبار کر سکتے ہیں، ان کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جبکہ دبئی کے اندر جو ہے معاملات بڑے مختلف قسم کے۔ تو یہ ایک ٹریڈنگ ہب ہے،
اور اس ٹریڈنگ ہب کے اندر جو ترقیاتی عمل ہو رہا ہے، جس میں ایئرپورٹ آ گیا ہے، جس میں کوسٹل ہائی وے آ گئی ہے، جس میں پورٹ آ گیا ہے، جس میں ایکسپریس وے آ گیا ہے، جس میں ہاسپٹل جی ڈی ہاسپٹل بن گیا ہے، اندر بزنس سینٹرز بن گئے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے اسکول بن گئے ہیں، یونیورسٹیز وہاں پہ آ گئی ہیں، پانی کا جدید نظام ادھر ڈیولپ ہو گیا ہے۔ پہلے گوادر میں صرف ایک آکڑا ڈیم تھا، اب شادی کوٹ ڈیم سے بھی پانی گوادر جو ہے وہ پمپ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پورا انفراسٹرکچر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے تبدیلی آئے گی، اور یہ جو لوگ وہاں پہ جو موجودہ لوگ ہیں یا جو بعد میں آئیں گے ان سب کو اکنامیکل جو ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اور کسی وقت میں کراچی گوادر کا سفر 2-3 دن کا ہوا کرتا تھا، اگر بارش ہو جائے تو ندیوں میں پانی آتا تھا، لوگ انتظار کرتے تھے پانی اترے گا پھر ہم چلیں گے، مگر آج کوسٹل ہائی وے اور یہ ساری نیٹ ورک کی وجہ سے یہ گھنٹوں کا سفر ہو گیا ہے۔ اور جب ریل آ جائے گی وہاں پہ، ٹرین آ جائے گی اور فاسٹ ٹرین آ جائے گی تو کراچی گوادر جو ہے وہ چند گھنٹوں کے سوا جو ہے کچھ فاصلہ اس کا نہیں ہے۔ تو سر یہ بھی دیکھ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس پہ ایکسپریس وے بنا یا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کریں یا گوادر پورٹ کی بات کریں تو چائنا نے اربوں جو ڈالر لگایا، یہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو کچھ چیلنجز ہیں وہ چائنا کو بھی درپیش ہیں۔ تو دوسری جانب یہ بات کریں کہ وہاں جو آنے والے وقتوں میں جب ایک پرامن ماحول میں بڑے پیمانے پہ کاروبار ہوگا، یا جو وہاں کے مقامی تاجر برادری ہے، جو وہاں کے مقامی سرمایہ کار ہیں یا مقامی لوگ ہیں، تو ان کو کیا فائدہ ملے گا، یا حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ چائنا نے اربوں ڈالر لگائیں تو ان کو کچھ انویسٹ بھی کرنا ہے، ان کے لیے کیا چاہیے؟ دیکھیں ابھی آپ یہاں سے فلائٹ لیں یا بائی روڈ جائیں گوادر اور پورٹ چلے جائیں، پورٹ کا چیئرمین بلوچ، ڈپٹی چیئرمین بلوچ، اس کا نمبر 2 بلوچ، اس کا نمبر 3 بلوچ، اس کا نمبر 4 بلوچ، اس کا جو لیبر ہے وہ بلوچ، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو اس وقت بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ جی ڈی ہاسپٹل چائنا نے گرانٹ کیا، بن گیا ادھر، وہ چل رہا ہے ادھر کے ڈاکٹرز بلوچ، ادھر کا پیرامیڈیکل سٹاف بلوچ، اور بھی یہ مقامی لوگ ہیں۔ وہاں پہ گوادر پورٹ کے اندر چائنیز نے ایک فیکٹری بنائی، گارمنٹ فیکٹری بنائی، میں ادھر خود جا کے میں نے وزٹ کیا، جتنی خواتین ادھر کام کر رہی تھی ساری بلوچ تھی اپنے کلچرل لباس کے اندر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ گوادر میں کیلے کی کاشت ہو رہی ہے، آپ پورٹ جائیں، پورٹ میں دیکھیں کیلا اگ رہا ہے، اب کہاں تصور کیلے کا، اور گوادر ساحل سمندر پر۔ یہ ہمارے چائنیز دوستوں کی مہربانی ہے، وہ ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایجوکیٹ کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ چائنا ہم پہ احسان کر رہا ہے، اگر آپ ان سے بات کریں گے وہ کہیں گے جب ترقی پذیر ہوا کرتے تھے تو پاکستان نے ہماری بہت زیادہ مدد کی، ہم اس کا احسان نہیں اتار سکتے ہیں، وہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ رول ادھر پلے کیا۔ اب جب یہ ایئرپورٹ سٹارٹ ہو جائے گا، باقاعدہ فلائٹیں آنی شروع ہو جائیں گی، صرف کراچی سے تو فلائٹ ATR کی تو نہیں آئیں گی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ بڑے جمبو جیٹ یہاں پہ اتریں گے، تو وہ جیٹس اتریں گے تو جیٹس کے اندر تو لوگ ہوں گے، لوگ وہ چائنا سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ امریکہ سے ہو سکتے ہیں، فرانس سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پورا خطہ جو ہے وہ اس وقت ترقی کے عمل کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ لوگ آئیں، یہاں پہ صنعتیں لگیں، یہاں پہ بجلی کے کارخانے لگیں، یہاں پہ اسٹیل مل لگیں، یہاں پہ اتنی ترقی ہو، اور بہت تیز ترقی ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ترقی نہیں ہوگی، یہ ترقی نے ہونا ہے یہاں پہ۔ اور دوسری آپ نے بات کی چائنا کے ساتھ جو چیلنجز کی بات کی، دیکھیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے یہ کوسچن اٹھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو حق نہیں دیں گے تو ریزسٹ کرے گا، وہ آپ کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں جو مقامی لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ اب ایجوکیشن وائز ہمارے بلوچستان میں اتنی یونیورسٹی نہیں تھی، تربت یونیورسٹی ابھی کچھ وقت ہوا ہے وجود میں آیا ہے، اس کے کیمپس دوسرے جگہ پہ بنے ہیں، خوددار یونیورسٹی ہے، ورنہ صرف ایک بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ ہوتی تھی۔ تو لوگ جو ہیں تربت سے، گوادر سے کوئٹہ جاتے تھے، رستے بھی نہیں ہوتے تھے، کتنی تکلیف کے ساتھ جاتے تھے۔ آج جو ہے وہ اسکول بن گئے ہیں، وہاں پہ میڈیکل کالج، تربت مکران میڈیکل کالج بن گیا وہاں پہ، تو لوگوں کی وہاں پہ ابھی پچھلے دنوں میں نے جب جا کے پورا وزٹ کیا
تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ وہاں پہ ہر چیز کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اب جب روزگار لوگوں کو مل جائے گا, لوگ روزگار کے اوپر آ جائیں گے, لوگ مصروف ہو جائیں گے, تو پھر بہت سارے معاملات جو کہ منفی طرف جا رہے ہیں وہ مثبت کی طرف آ جائیں گے. تو یہ ایک انسانی جو ہے ایک عمل ہے. اگر آپ دیکھیں برلن اور اگر ہم جرمنی کی بات کریں, برلن وال بن گیا بیچ میں, کتنی دشمنی تھی کہ دیوار بنا دی, آج وہ دیوار ٹوٹ گئی. ایسے بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے یہ آخر میں طے کر لیا, آخر میں سوچ لیا کہ نہیں, اقتصادی طریقے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم اپنے تعلقات کو بہتر رکھ سکتے ہیں, ہمارے بچوں کو روزگار چاہیے, ہمیں اچھا ہاسپٹل چاہیے, ہماری یہ ساری چیزیں چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جناب علی طاقت کے اندر آ جائیں, تو آپ جو ہے اس ملک میں جو موجود ہے اسٹیبلشمنٹ یا فوج موجود ہے, اس کے اندر لوگ جا رہے ہیں. بے شمار ہمارے مکران سے, گوادر سے, تربت سے, بلوچستان سے لوگ آرمی جوائن کر رہے ہیں. تو وہ طاقت بھی آپ کو مل رہی ہے, آپ کو کسی جگہ پہ کنسٹرین نہیں کیا گیا ہے. بالکل. تو یہ اس ترقیاتی عمل کو جو ہے مثبت لیا جائے. یہ لوگوں کی ترقی جب تک نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں جس وقت نیشنل ایکسپریس کام کرتی تھی, کتنی فلائٹیں تھی تربت کی, کتنی فلائٹیں تھی گوادر کی, اور آج کتنی کم ہو گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامکس کے جو لوگ ہیں جو کہ ویژن رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے. تو آج جو ہے اس گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, یہ چائنا نے اربوں ڈالر اس پورے خطے میں خرچ کیا اور گوادر کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پورٹ دیا. ہم شکر گزار ہیں چائنا کے. یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں سکون سے ایئر کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ جائیں گی. ورنہ اس وقت اگر تربت کے گرد و نواح میں یا مکران کے گرد و نواح میں یا بلوچستان کے کسی بھی گرد و نواح میں اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو وہ پہلے سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے شہر کے قریب آ کے گھر کرائے پہ لیتے ہیں ایسا ہی ہے کہ ڈیلیوری کیس کے اندر کوئی معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو, اور جن کی بساط اس سے زیادہ ہے وہ کراچی آ جاتے ہیں. تو اگر اچھی سہولتیں ملیں, ادھر اچھا ایٹماسفیئر ملے, کاروبار ملے, لوگ وہاں پہ, کیا بلوچ عمان مسقط میں نہیں رہتے؟ کیا بلوچ وہاں پہ کیا غلام ہیں؟ وہاں پر بھی تو رہتے. بلوچ ایک باشعور قوم ہے, زندہ دل قوم ہے, اور اس کو جو ہے اس پورے ترقیاتی عمل میں وہ ابھی بھی موجود ہے, اور آگے چل کے اور بھی اچھے طریقے سے جو ہے یہ ترقی کے ساتھ ساتھ وہ رہے گی. ٹھیک ہے سر, آپ سے ایک بنیادی سوال یہ ہے, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ گوادر جمکانہ کے نام سے اس کا تعمیراتی کام جاری ہے, تقریباً اس کا 80 یا 90% آپ بتا سکتے ہیں کتنا مکمل ہو گئے. تو یہ بالکل گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے برابر ہے. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. تو پہلے یہ ہے کہ آپ کو گوادر جمکانہ بنانے کا خیال کیسے آیا, یا یہ جو آپ کا گوادر جمکانہ کا سائٹ ہے یہ گوادر ایئرپورٹ کی جو زمین ہے اس سے پہلے کی ہے, یا گوادر ایئرپورٹ کی زمین بعد میں الاٹ ہوئی, یا ساتھ ساتھ ہیں یہ دونوں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب حاجی محمد اقبال بہت ویژنری آدمی تھے. وہ بہت ویژنری آدمی تھے. وہ کسی زمانے میں تحصیلدار تھے اس علاقے کے. 1 سال انہوں نے خالی نوکری کی, چھوڑ دیا. ورنہ تحصیلداری کون چھوڑتا ہے؟ آج کا تحصیلدار تو کھرب پتی ہے. انہوں نے چھوڑا, انہوں نے کاروبار کو, تجارت کو اہمیت دی, بزنس کو اہمیت دی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کاروبار بزنس جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس ان لمیٹڈ موقع ہیں کام کرنے کے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے. تو حاجی صاحب جو ان کی جو سوچ تھی وہ کراچی جمخانہ کے ممبر بنے. اور ہماری جو بچپن تھا, ہم جب چھوٹے تھے ہم کراچی جمخانہ جاتے تھے. کراچی جمخانہ میں ہم نے جا کے وہ ساری چیزیں دیکھی کہ یہاں پہ لائبریری ہے, یہاں پہ سپورٹس ہیں, یہاں پہ فیملیز آتی ہیں, یہاں پہ سوئمنگ ہے, یہاں پہ لوگ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کھیلتے ہیں, اور پورے شہر کا جو اسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, ڈپٹی کمشنر, آئی جی, ڈی آئی جی اور انجینئرز, بیوروکریٹس, وہ سب ادھر آ رہے ہیں. وہ کھیل بھی رہے ہیں, وہ سوئمنگ بھی کر رہے ہیں, وہ کھا پی بھی رہے ہیں, اور وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں شہر کی بہتری کے لیے, شہر کی آبادی کے لیے کہ کیا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. تو کلب ایک ایسی جگہ مہیا کرتا ہے کہ آدمی ریلیکس ہوتا ہے. کلب جو ہے نامکمل گھر ہوتا ہے, نامکمل ہوٹل ہوتا ہے. یہ ایک بیچ کی فلسفی ہے یہ
کہ آپ ادھر ریلیکس ہو کے اپنے مد مقابل سے کسی بھی چیز کے اوپر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، چائے کے کئی دور آپ چلا سکتے ہیں، آپ ادھر کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ بہت زیادہ بل آ جائے گا، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی ابھی اس کی ٹائم ختم ہو رہی ہے۔ کلب جو ہے اس طرح کی فیسلٹی دیتا ہے۔ تو کراچی جم خانہ جو ہے وہ میرے دماغ کے اندر اس کا آئیڈیا تھا کہ اگر کراچی بھی پورٹ سٹی ہے، یہاں پہ جم خانہ ہے جو کہ برٹشرز نے بنایا، گوادر بھی پورٹ سٹی ہے تو وہاں پہ بھی ایک جم خانہ ہونا چاہیے، تاکہ وہاں پہ شہر کے ڈیولپمنٹ سے وابستہ لوگ، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے آرٹسٹ، وہاں کے انجینئرز، وہاں کے تمام لوگ وہ سب مل بیٹھیں اور میں ان کا ہوسٹ بنوں، میں میزبان بنوں۔ چونکہ میرا تعلق مکران سے ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں میزبانی کروں۔ یہ ہمارے نارمز کے اندر ہے، ہماری بلوچی نارمز کے اندر ہے کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنی دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ تو اس نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اس کلب کی بنیاد رکھی، اور یہ کلب جو ہے 75-80% سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اس کی تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے، فرنیچرنگ کا کام ہو رہا ہے، اور اندر انٹیریئر کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو ایک آدھ سال دو کے اندر جو ہے یہ بالکل ایک جدید جو ہے کلب، انٹرنیشنل لیول کا 5 اسٹار کلب جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا ادھر، اور لوگ اس کو انجوائے کریں گے۔ پھر پوری دنیا سے فوکس جو ہے وہ گوادر ہے، تو ہم نے جو ہے ان تمام لوگوں کو ہوسٹ کرنا ہے۔ اب ایک ایجوکیٹڈ آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک انجینئر آدمی، وہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں وہ اسپورٹ سے، واکنگ سے، ان کو جم چاہیے، ان کو لائبریری چاہیے، ان کو صبح جو ہے ناشتہ اس لیول کا چاہیے جو وہ کرتے ہیں کسی بھی شہر کے اندر، امریکہ میں، فرانس میں، جاپان میں، جرمنی میں۔ تو وہ لیول جو ہے وہ ہمیں ادھر پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ جب ان کی سائیکالوجی، جب ان کی سوچ جو ہے وہ جب اس ماحول کو دیکھیں گے تو وہ پھر آئیڈیا شیئر کریں گے، وہ پھر بیٹھ کے بات کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، کون سی اپرچونٹی یہاں پہ زیادہ ہے۔ اب دیکھیں بلوچستان کے اندر جتنے بھی مائنز ہیں، ماربل مائنز لے لیں، ہماری آپ لائف سٹاک لے لیں، ہماری آپ فشریز لے لیں، ہمارا آپ کچھ بھی لے لیں، ہماری ایکسپورٹ کے اندر ہمارا نام نہیں آتا بلوچستان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ پلانٹس ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم مچھلی پکڑتے ہیں، ہم کراچی بھیج دیتے ہیں، کراچی والا اپنا لیبل لگا کے اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ تو ہمارا جو مقامی ماہی گیر ہے اس کو تو بہت کم نفع ہوا۔ اگر ایئرپورٹ بن گیا ادھر اور اس مقامی ماہی گیر نے انٹرنیشنل کسی بھی کمپنی سے رابطہ کر لیا، وہ اپنی فلائٹ کے اوپر اس مچھلی کو بھیجے گا، تازہ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ بچے گی، اس کو ویلیو ملے گا اس کا۔ ایسے اگر کوئی فروٹ وہاں پہ اگتا ہے تو جہاز ہے تو وہ جہاز کے اوپر وہ فروٹ کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ وہاں پہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں۔ لائیو سٹاک ہے، اس کا گوشت، اس کو پروسیس کر کے وہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کھجور ہے ہمارے پاس عالی شان قسم کی، دنیا میں وہ جنس کہیں پائی نہیں جاتی جو مکران کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو اگر پراپر کریں، ابھی تو ہم کوڑیوں کے مول، ہمارا جتنا مال ہے وہ را مٹیریل کر کے وہ ایران لے جاتا ہے یا دوسرے لوگ لے جاتے ہیں، اپنی لیبلنگ کر کے وہ اس کو اپنے نام سے بیچتے ہیں، اور کراچی میں ہماری دوسری پروڈکٹس آتے ہیں، ماربل آتا ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں، ہمیں تو ویلیو ایڈڈ کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ترقیاتی عمل ہے، جب یہ ہوں گے تو اس میں ویلیو ایڈیشن ہوگا۔ تو جو مچھلی ایک ماہی گیر نے، جانشو نے پکڑی ہے، وہ مثال کے طور پہ وہ اس کو 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، اگر ویلیو ایڈٹ ہوگا تو وہ $100 کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹی سی بریک لیتے پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں گوادر کے حوالے سے، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو چائنا وہاں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تو بریک کے بعد آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔